ابو جی رحمت اللہ علیہ کو ایک دفعہ ہم نے سوال کیا، اکثر لوگ روزانہ، اللہ کا کتنا احسان ہے اس مرکز پہ، روزانہ بے شمار لوگ اپنی ضرورتیں لے کے آتے ہیں، تو بعض حضرات بار بار آتے ہیں، اب بھی یہی معمول ہے، بعض حضرات بار بار آتے ہیں۔ تو ایک دفعہ جب ہم ابھی پڑھ رہے تھے تو سوال کیا والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ابو جی یہ کئی لوگ تو بار بار آتے ہیں، آپ بار بار گلہ کھول کے ان کو پیسے بھیجتے ہو، بار بار آتے ہیں آپ، بار بار ان کو سامان خرید کے دیتے ہو، تو کیا کہنے لگے؟ فرمایا بیٹا یہ کیا اللہ کا بہت بڑا شکر نہیں ہے؟ سب لوگ سنیں، سارے ہی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، اسلام نے جو نصیحتیں کی ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے نام رجسٹر نہیں کروائی، نبی علیہ السلام نے جو روشنی عطا کی پوری کائنات کے لیے عطا کی ہے۔ تمہارے ابو جی رحمت اللہ علیہ کو جب یہ کئی بات، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے چند واقعات بتائے، فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ ہوا کم تیز چلتی تھی وہ اس سے زیادہ بانٹنے والے تھے، ہوا کم تیز چلتی تھی وہ اس سے زیادہ بانٹنے والے تھے۔ تو ہمیں کیا کہنے لگے؟ میں کہا جی بندے بار بار آ جاتے ہیں، شاید جھوٹ نہ بولتے ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر لوگ آپ کے پاس کوئی فیکٹری میں، کوئی دکان پر کوئی کچھ آ جاتا ہے بندہ کہ جناب ہماری مدد کر دو، تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جل جا بھاگ جا، تو اٹا کٹا ہے۔ تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کوئی گھوڑے پر بھی بیٹھ کے آ جائے اور مانگنے لگے، ہاتھ پھیلا دے۔ کیسے تربیت کی ہے امت کی؟ ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، پوچھا کہ ابو جی یہ بار بار آ جاتے ہیں، بار بار روزانہ ہی ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، سامان دینا پڑتا ہے، تو بڑی خوبصورت بات کہنے لگے، فرمایا مجھے میرے باپ نے سکھائی تھی، ہم تمہیں سکھا رہے ہیں۔ اب اس بات کے لیے بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کس بات کے لیے؟ کہ اللہ کریم نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں، اور بولو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ کیا بعید تھا؟ کیا ہم رجسٹری لکھوا کے لائیں؟ بندے کی قدرت نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہو، کوئی انسان یہ بات طے نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی فقیر کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی عالم کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ اس کے ماں باپ کون ہوں گے، یہ اللہ طے کرتا ہے۔ اور بندے کی قدرت یہ بھی نہیں کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، یہ بھی کون طے کرتا ہے؟ اللہ ہی طے کرتے ہیں۔ تو یہ کیا اللہ نے ہم پہ فضل نہیں فرمایا کہ ہم مانگنے والوں میں نہیں ہیں، دینے والوں میں رکھا؟ کن میں رکھا جی؟ دینے والوں میں رکھا۔ اور جب اللہ نے دینے والا بنا ہی دیا، پھر نخرے کیوں ہیں؟ مال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ دینا کس کو ہے؟ اللہ کے بندوں کو۔ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تقسیم کن میں کرنی ہے؟ اللہ کے بندوں میں۔ کل قیامت والے دن آتا نا روایتوں میں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں میں بھوکا تھا، تجھے کہا کھانا کھلا اور تو نے کھانا نہیں کھلائے گا، کھلایا تھا، تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ نے کب کہا مجھے کھانا کھلا؟ فرمایا کیوں؟ فلاں وقت میں وہ سائل آیا نہیں تھا تیرے گھر کے دروازے پہ، اس نے آواز نہیں دی تھی کہ مجھے اللہ کے لیے کھانا کھلا دو؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نصیحت فرمائی کہ بیٹا کدھر دیکھنا ہے جی؟ نیچے دیکھنا ہے۔ اپا کدھر دیکھنا ہے؟ نیچے دیکھنا ہے، اوپر نہیں دیکھنا ہے کبھی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں اگر کوئی تمہاری ملامت کرے، پرواہ نہیں کرنی۔ مثال کے طور پر تم نماز پڑھنے لگ پڑے، دو چار چھیڑ رہے، اچھا ملا جی بن رہا آج کل۔ آپ کوئی اچھا کام کرنے لگے، دو چار مخالف آپ کی برائی کرنے لگے کہ اچھا تم تو یہ کرنے لگے، اس میں سے پیسے کھا جاؤ گے۔ کوئی نیکی کا کام کرنے لگے
تو ساتھ میں جس کو چڑ ہوئی وہ آپ کی مخالفت کرنے لگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اگر کوئی تمہاری مخالفت کرے، اگر کوئی ملامت کرے، پرواہ نہیں کرو.